بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ٹاک ہے اس کا سبجیکٹ ہے اباؤٹ ڈی کنڈیشننگ کے بارے میں۔ کل مجھے ایک ایکسپیرئنس ہوا۔ کل یہاں ہمارا ایک پروگرام تھا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں، اس کے نیکسی میں، تو کافی لوگ آئے تھے۔ لوگوں نے بہت دھیان سے سنا اور سبھی نے اپریشیٹ کیا۔ ایک آدمی جو زیادہ عمر کے تھے، غالباً اباؤٹ 70، تو انہوں نے کچھ زور زور سے بولنا شروع کیا۔ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ریلیجن آف پیس ہے، مگر ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف سورڈ ہے۔ بہت زور زور سے یہ کہنے لگے کہ ریلیجن آف سورڈ۔ تو میرا مزاج یہ ہے کہ میں ڈسٹرب نہیں ہوتا، سوچتا ہوں کہ آدمی ایسا کیوں بول رہا ہے، جبکہ وہاں دوسرے بہت سے لوگ تھے، ان کو بہت اچھا معلوم ہوا جو ہم نے پیش کیا ان کے سامنے۔ تو پھر وہاں سے واپس آ کر میں ریڈیو کھولا۔ میں عام طور پر ریڈیو سنتا ہوں، تو ریڈیو میں ایک ٹاک آ رہی تھی، وہ تھا یوتھس کے لیے جاب۔ آج کل جو یوتھ ہے ان کے لیے جاب۔ تو ایک ایکسپرٹ کوئی بول رہا تھا، تو وہ بتا رہا تھا کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ امپورٹنس ہے پروفیشنلزم کی اور اسکل کی، ایکسپرٹیز کی، یہ بتا رہا تھا وہ۔ تو اسی میں اس نے کہا کہ آور ورلڈ از اے ورلڈ آف اسکلڈ مین پاور۔ ہماری جو دنیا ہے یہ یعنی ماہر لوگوں کی دنیا ہے۔ ایسے یوتھ جو ایکسپرٹ ہو کسی چیز میں تو ان کو فوراً جاب ملے گا۔ تو مجھے اس میں ایک کلو ملا سوچنے کا کہ کیوں آج کا جو یوتھ ہے اس قسم کا نگیٹو ریئیکشن نہیں دکھاتا ہماری اسپیچز میں، حالانکہ ہم بار بار بولے ہیں، بہت یوتھ وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا آدمی جو ادھیڑ عمر کا تھا، اسی نے کیوں ایسا غصہ دکھایا؟ تو مجھے یاد آیا کہ 1947 کے آس پاس ایک پبلیکیشن کا ادارہ کھلا تھا جس کا نام تھا وائس آف انڈیا۔ حقیقت میں وہ وائس آف ہیٹ تھا۔ وہاں بک چھاپتے تھے وہ، اور سب ہیٹ سے بھرا ہوا۔ تو جو جنریشن اس وقت تھی جس نے اس کتابوں کو پڑھا، وہ ہیٹ سے بھر گئی۔ اب وہ نہیں ہے، وہ وائس آف انڈیا اب کہیں نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت تھا وہ 1947 کے آس پاس کے زمانے میں۔ تو اس میں سب ایسی کتابیں چھپتی تھیں جس میں ہیٹ کے ڈوز دیے آتے تھے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے پڑھا، اس میں جیے، اس انوائرمنٹ میں، تو وہ ان کے دل ہیٹ سے بھر گئے۔ انہیں کا یہ سوچنا ہے کہ اسلام از دا ریلیجن آف سورڈ۔ آج جو نوجوان ہے اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ تو اپنے کو آج کل جو جاب ہے بڑی اس میں سیلری ملتی ہے، آپ جانتے ہیں، خاص طور پر جب سے ملٹی نیشنلس آئے ہیں، اس کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اب ہر نوجوان کا جو ٹارگٹ ہے وہ منی ہے۔ اس وقت جو ٹارگٹ تھا لوگوں کا وہ تھا کریکشن آف ہسٹوریکل رانگس۔ اس وقت تو بولتے تھے وہ لوگ کہ ہمیں ہسٹوریکل رانگس کو کریکٹ کرنا ہے۔
اب کون پوچھتا ہے اس کو؟ کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ اس سال کے رانگس کو کریکٹ ہے، اور یہ سب کیمپین چلایا ہیٹ کی. تو دیکھیے یہ جو فیز ہے ہماری انڈین ہسٹری کا، ایسا فیز یورپ میں بھی آیا تھا کروسیڈس کے بعد. کروسیڈس کے بعد کچھ دن وہاں کے جو اسکالرس تھے، تو اب جانتے ہیں کہ یورپین لوگ اس میں ان کو بہت ڈیفیٹ ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہیٹ کیمپین چلائی اسلام کے خلاف، کہ اسلام تو ایسا ہے، اسلام تو ویسا ہے. لیکن 100 سال کے اندر، کوئی 100 سال تک چلی وہ. پھر وہاں پر ایک آدمی پیدا ہوا، ٹامس کارلائل. اس نے ٹرینڈ کو بدل دیا. وہ برٹش ہسٹورین تھا، اس نے کتاب لکھی ہیروز اور ہیرو ورشپ. تو اس نے اس میں رسول اللہ پر لکھا تھا، پراپٹ آف اسلام پر. تو اس میں ایک بہت ہی ایک سمپل بات سے سب کو ختم کر دیا اس نے. انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ محمد نے سوڈ کے ذریعے اسلام پھیلایا، یہ سوڈ آئی کہاں سے؟ محمد تو اکیلے تھے. 610 AD میں جب انہوں نے کہا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو اکیلے تھے بالکل. تو وہ کہتا ہے کہ سوڈ آئی کہاں سے؟ اتنے سارے لوگوں کو سوڈ سے مارنے کے لیے تو ایک آرمی چاہیے. وہ آرمی کہاں سے آئی؟ محمد کے پاس تو نہ منی تھا، نہ امپائر تھا، نہ گورنمنٹ تھا، کچھ نہیں تھی. تو یہ سوڈ آئی کہاں سے جس نے لوگوں کو بار بار کے مسلمان بنایا؟ تو اس سے ان کا ٹرینڈ جو ہے بدلا. آج یورپین اسکالرز جو ہیں وہ بہت زیادہ آبجیکٹو ہوتے ہیں، اور وہ آبجیکٹو اسٹڈی کرتے ہیں ہر چیز کی، اور اسلام کی بھی. سارا ٹرینڈ بدل گیا. میں سمجھتا ہوں انڈیا میں بھی ایک پیدا ہوا تھا ٹامس کارلائل، اس کا نام ہے سوامی وویکانند. سوامی وویکانند نے لکھا ہے کہ اٹ از نان سینس ٹو سے دیٹ ہندوز ویئر کنورٹیڈ بائی سوڈ. لیکن انڈیا میں وہ کیمپین بہت آگے شاید نہیں بڑھی، کہ اب جو ہے وہ آ گئی ہے دوبارہ. اب وہ چیز ختم ہو رہی ہے نئے حالات میں. وہاں بھی ختم ہوئی تھی اسی طریقے سے. جب رینیساں ہوئی اور نئے اپرچونیٹیز کھلیں دولت کمانے کی، جب نئی انڈسٹری بنی، میکنائزیشن ہوا، تو لوگوں کو لگا کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں اس میں، کسی اینٹی پروپیگنڈے میں. ہمیں دنیا بھر میں ہمیں دولت کمانا ہے. تو اس چیز نے اس ٹرینڈ کو بدلا. اس کو شروع کیا تھا ٹامس کارلائل نے. انڈیا میں بھی اس کو شروع کیا تھا سوامی وویکانند نے، جنہوں نے یہ بات کہی کہ نان سینس ٹو سے دیٹ ہندوز ور کنورٹیڈ بائی سوڈ. تو یہ ٹرینڈ جو سوامی وویکانند نے چلایا تھا وہ چلتا رہا. لیکن اس میں اب جو ہے اس میں تیزی آئی ہے، کیونکہ اب جو ہے دنیا، اس میں انسان کو پروفیشنل چاہیے، ایکسپرٹ چاہیے، اور پیسے کی بھرمار ہے. اگر تم ایکسپرٹ ہو تو بڑی سے بڑی سیلری تمہارا ویٹ کر رہی ہے تم کو. تو جو ہسٹری دہرائی گئی تھی یورپ میں کروسیڈس کے بعد، وہ ہسٹری اب یہاں دہرائی جا رہی ہے 1947 کے بعد. تو یہ جو بوڑھے لوگ ہیں، انہی میں یہ سب باتیں ہیں جو وائس آف انڈیا پڑھا کرتے تھے. اب کسی کو اس سے دلچسپی نہیں ہے، اب یہ سب بات ختم ہو گئی. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی ہوپ فل بات ہے. لیکن ایک اور بات میں کو کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو آج کے پرچے میں آئی ہے، آج کے انگلش پیپر میں کسی کے سے ملتی جلتی پر، کہ ایک یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی ہے بیہیویئر پر، انسان کے بیہیویئر پر. تو اس پر ریسرچ کیا انہوں نے کہ انسان رuthless کیوں ہو جاتا ہے، ایکسپلائٹر کیوں ہو جاتا ہے، ڈکٹیٹر کیوں بن جاتا ہے. مسولینی کیسے بنے، اسٹالن کیسے بنا، ہٹلر کیسے بنا، صدام حسین کیسے بنے.
تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ انسان دوسرے انسان کے لیے ٹروتھ لیس ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے یہ پتہ کیا ہے کہ اس کا سبب جو ہے وہ جینز میں ہے. جینز میں یعنی انسان کا جینیٹک کوڈ ہے، اسی میں ایسی چیزیں، ایسے ایلیمنٹ ہیں جس کی وجہ سے آدمی بے رحم ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. گیس پر ہے، گیس پر. کیوں؟ انہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف اگر ایگزامپل ہیں اسٹالن اور ہٹلر اور مسولینی اور صدام حسین کے، تو دوسرا بھی ایگزامپل تو ہے. آپ ابوبکر صدیق کو لیجیے، عمر فاروق کو لیجیے، انڈیا میں آپ مہاتما گاندھی کو لیجیے، گوتم بدھ کو لیجیے. وہ ویسے نہیں بنے. وہ اسلام کے جو تھرڈ کیلف تھے عثمان، وہ بہت بڑا امپائر تھا اس وقت، ہٹلر سے زیادہ بڑا امپائر تھا. تو لوگ ان کو مارنا چاہتے تھے. ہزاروں لوگ آ گئے، مدینے میں گھس گئے. اس وقت آرمی موجود تھی. لوگ کہتے تھے آ کر کہ آپ صرف یہ کہہ دیجیے کہ ہم ان سے لڑیں تو ہم سب کو خاتمہ کر دیں گے. انہوں نے کیا سوچا، اب جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ صرف میں ہوں، مجھ کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر میں اپنی آرمی کو کہوں مارنے کی تو ہزار لوگ جو ہیں مار ڈالے جائیں گے. ہزاروں لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آؤ مجھے مار ڈالو، بلکہ میں سب کو مرواؤں یہ میں نہیں کر سکتا. ایسے بھی انسان اسی دنیا میں ہوئے ہیں. تو ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ، دونوں کو ملا کر سوچنا پڑے گا آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو چیز نہیں سمجھ سکے لوگ وہ ہے ڈی کنڈیشننگ کا معاملہ. یہ عجیب بات ہے کہ پوری ہسٹری میں اس معاملے کو نہیں سمجھا لوگوں نے. دا گریٹسٹ مسنگ پرنسپل in the whole human history was that people failed to understand the problem of conditioning and deconditioning. پوری ہسٹری میں بڑی انوکھی بات ہے. امریکن پروفیسر جس کا نام واٹسن تھا، جو 1878 میں پیدا ہوا، اس نے پہلی بار اس کو ڈسکور کیا کہ انسان کی کنڈیشننگ ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی. لیکن وہ بھی آدھی بات جان سکا، ہاف آف دا ٹروتھ کو جان سکا. وہ یعنی کنڈیشننگ کا تو جانا اس نے، لیکن ڈی کنڈیشننگ کے پرنسپل کو نہیں جان سکا. ڈی کنڈیشننگ کے پرنسپل کو پھر بھی نہیں جان سکا. وہ آدھی بات جانی اس نے، آدھی بات سے بے خبر رہا. وہ اس پر میں سوچتا رہا کہ آخر راز کیا ہے کہ لوگ کنڈیشننگ کی بات کرتے ہیں لیکن ڈی کنڈیشننگ کی بات نہیں کر پاتے لوگ. اس کا راز کیا ہے؟ تو اس کا راز مجھے ابھی کل پرسوں مجھے ایک ایکسپیرئنس ہوا. میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا جہاں کے ادب اور شاعری اسی کا چرچا تھا. ہمارے گھر میں بہت سی کتابیں ہوتی تھیں، لیکن سب وہی ادب والی کتابیں، شعر و شاعری والی کتابیں، ناول، یہی سب تھا. علمی کتاب یا سائنس کی کتاب وہاں پر نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں ہم نے پڑھا تھا مشہور جو شاعر ہیں ذوق، ان کا یہ شعر: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں مطلب اینجل. کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا تو کس لیے؟ یعنی پین کا ایکسپیرئنس کرانے کے لیے انسان کو. اور جہاں تک عبادت کی بات ہے تو بہت سے اینجل موجود تھے، وہ بات کر ہی رہے تھے. تو یہ شعر میرے مائنڈ میں بسا ہوا تھا، اتنی لمبے دن سے بسا ہوا تھا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. بہت بات کو میں نے سمجھا کہ یہ بالکل غلط شعر ہے. یہ ایک نگیٹو آسپیکٹ بتاتا ہے زندگی کا. جب میں نے یہ ڈسکور کیا کہ ہر چیز میں نگیٹو ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، تو نگیٹو آسپیکٹ لوگ لے لیتے ہیں جلدی سے. پازیٹیو آسپیکٹ کو میں ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
تو پازیٹیو اسپیکٹ کیا ہے؟ خدا نے پیدا کیا انسان کو کہ وہ خدا کو پہچانے، خدا کو ریئلائز کرے، خدا کو ڈسکور کرے، کریٹر کو جانے. اس کے لیے پیدا کیا. یہ تو کوئی پرپز نہیں ہے پیدا کرنے کا کہ تڑپتے تڑپتے مر جائیں اور قصہ ختم. یہ تو کوئی پرپز نہیں ہے. تو میں خود اس طرح کی بہت سی چیزوں کو میں نے جانا ہے بات کو ڈی کنڈیشننگ کے ذریعے. پھر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اصل میں ڈی کنڈیشننگ ایک مرسی لیس پروسیس ہے. اس کے بغیر ڈی کنڈیشن نہیں ہو سکتی. جس کو کہتے ہیں انٹراسپیکشن، مرسی لیس انٹراسپیکشن. ایک ہی میتھڈ ہے ڈی کنڈیشننگ کا، وہ ہے مرسی لیس انٹراسپیکشن. یعنی وہ ہے ایک سائیکولوجیکل سینس میں سیلف کلنگ ہے وہ. تو آدمی کیوں ایسا کرے؟ اٹ ریکوائرس اے ویری ویری اسٹرانگ انسینٹیو. آدمی سیلف کلنگ کیوں کرے؟ اپنی مرسی لیس انٹراسپیکشن کیوں کرے؟ یعنی مرسی لیس ہیمرنگ کیوں کرے؟ وہ خود اپنی کیوں ہے کوئی کرے کوئی. تو میں کہوں گا کہ اٹ ریکوائرس اے ویری ویری اسٹرانگ انسینٹیو. وہ انسینٹیو کیا ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی. یعنی یہ احساس کہ مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے خدا کے سامنے میرا ریکارڈ پیش کیا جائے گا، وہاں پر میرا حساب ہوگا. پھر یا تو ہیل ملے گی یا پیراڈائز ملے گی. یہ جو کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہی آپ کو وہ اسپرٹ دیتا ہے کہ آپ اپنی ڈی کنڈیشننگ کریں. ایک ہی پوری جو مسنگ ہے پوری ہسٹری میں وہ یہی ہے، کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی. اسی لیے لوگ اپنی ڈی کنڈیشن نہیں کر سکے. آپ سوچیں کیوں آدمی اپنے کو اپنی سیلف ہیمرنگ کرے، کیوں کرے؟ تو یہ جو پیپر میں بتایا ہے کہ لوگ جو ہے بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں اسپلائٹر، اور بہت آسانی سے وہ سیلف انٹرسٹ کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، اور پاور پاتے ہی ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں وغیرہ. تو کیوں؟ ان کے پاس ڈی کنڈیشننگ کے لیے کوئی پاورفل انسینٹیو نہیں ہے. کیوں کریں؟ وہ پکڑ کا جو یہ کہ مجھے خدا پکڑے گا، خدا کا میرا حساب کتاب ہوگا، یہی ایک ہی چیز ہے جو آپ کو ڈی کنڈیشننگ کے لیے یعنی مرسی لیس سیلف ہیمرنگ کے لیے تیار کرتی ہے. اسی لیے پوری ہسٹری گزر گئی اور کوئی اپنی ڈی کنڈیشن نہ کر سکا سوائے تھوڑے لوگوں کے. اب مسولینی کے پاس، ہٹلر کے پاس، اسٹالن کے پاس یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے اپنی ہیمرنگ کر کے اپنے کو ٹھیک کرنا ہے. سارے لوگ بولتے رہے ہسٹوریکل رانگس کی باتیں، ہمارے انڈیا میں بھی، کیونکہ اس میں دوسروں پر زد پڑتی تھی. دوسروں نے ہسٹری میں جو غلطیاں کی ہیں اس کو ٹھیک کرنا، لیکن اپنی غلطی کو، اپنے مسٹیک کو ٹھیک کرنا، اس کی کوئی بری نہیں بولتا. کیوں؟ اس کے لیے چاہیے ایک بہت زبردست قسم کا انسینٹیو، بہت اسٹرانگ ٹائپ کا انسینٹیو. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری ہسٹری سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا جو فارمولہ ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی پر کو ماننا. یعنی خدا کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور وہاں پر ہمیں حساب دینا ہوگا. اور جب آدمی سوچتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ منوق شفقت ہلک، جس کی اسکروٹنی کی گئی وہ ہلاک ہوا. اب بتائیے کہ کتنا کب کبھی تاری ہوتی ہے سوچ کر کے کہ منوق شفقت ہلک، جس کی اسکروٹنی کی گئی وہ ہلاک ہوا. یہ ہے اسٹرانگ انسینٹیو کہ آدمی اپنا انٹراسپیکشن کرے، آدمی سیلف ہیمرنگ کرے، اپنے کو ڈی کنڈیشن کرے.
تو جہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے وہاں پر ڈی کنڈیشننگ بھی نہیں ہے، کیونکہ واٹسن کے پاس یہ کانسیپٹ نہیں تھا. واٹسن نے یہ دیکھا کہ انسان اپنے انوائرمنٹ میں ایک ڈھنگ پہ بن جاتا ہے، جیسے اینیمل بن جاتے ہیں. یعنی گرین گھاس کے اندر جو اینیمل ہوتے ہیں وہ ہرے ہو جاتے ہیں، اور جو پتھروں میں ہوتے ہیں وہ بلیک ہو جاتے ہیں. یہ اس نے دیکھا. اسی پر گس کر کے اس نے کہا کہ انسان جس انوائرمنٹ ہوتا ہے ویسے بن جاتا ہے. اس پر کتاب لکھی بیہیویئرزم پر، اور سب لوگوں نے اس کو مان لیا، کیونکہ نہ تو واٹسن کے سامنے تھا یہ کانسیپٹ اکاؤنٹیبلٹی کا، اور نہ کسی اور کے سامنے تھا. تو وہ جان ہی نہیں پائے کہ ڈی کنڈیشننگ بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ ڈی کنڈیشننگ کو جاننے کے لیے چاہیے تھا انسینٹیو، اسٹرانگ انسینٹیو. اسٹرانگ انسینٹیو نہیں تو ڈی کنڈیشننگ بھی آپ کو کوئی سوچ نہیں آئے گی آپ کو ڈی کنڈیشن کی بھی، کہ کیوں آپ اپنے کو سیلف ہیمپرنگ کیوں کریں آپ. تو بہرحال میں نے یہ سمجھا ہے کہ سارے لوگوں کا کیس ہی کنڈیشننگ کا کیس ہے. پچھلے سنڈے کو ہمارے پاس 2 ٹاپ کے لوگ آئے انگلینڈ کے. ایک تھے سر مارک تولی اور ایک تھے بشپ، وہاں کے چرچ کے بشپ تھے انگلینڈ کے. دونوں بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ تھے. تو بہت دیر تک رہے ہمارے پاس اور باتیں کی انہوں نے. تو میں 1-2 ایگزامپل دوں گا، وہ بھی کنڈیشننگ کا ایگزامپل ہے، اس لیے میں آپ کو اس کو بتا رہا ہوں. تو ایک صاحب نے اس میں سے یہ کہا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، تو واٹ از دا پروف آف ایگزسٹنس آف گاڈ؟ ہم کیسے مانیں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو ان کے اس سوال کے بعد مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ یہ بھی کنڈیشننگ کی وجہ سے یہ سوال کرتے ہیں لوگ، آج بھی یہ سوال کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ پہلے کے مائنڈ سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، آئنسٹین سے پہلے جو سائنس تھی وہ تھی جو کہا جاتا ہے میکرو ورلڈ پر ریسرچ چلتی تھی پہلے. لیکن آئنسٹین کے بعد اب ریسرچ مائکرو ورلڈ پر آ گئی ہے، مائکرو ورلڈ. تو میں نے ان کو ایگزامپل دیا کہ برٹش اسکالر جو ہے برٹرڈ رسل نے جو کتاب ہے ہیومن نالج، اس میں کہا ہے اس نے کہ نالج کی 2 قسمیں ہیں، نالج آف ٹروتھ اور نالج آف تھنگس. اس نے یہ بتایا کہ نالج آف تھنگ جو ہے اس میں آپ ڈائریکٹ آرگومنٹ قائم کر سکتے ہیں، لیکن جو نالج آف ٹروتھ ہے، یعنی جو مائکرو ورلڈ میں جب پہنچ گئی یہ نالج، تو وہاں پر آپ کوئی آرگومنٹ ویسا نہیں قائم کر سکتے. وہاں تو انفرنس پر سب باتیں بیس کرتی ہیں. یعنی ڈائریکٹ آرگومنٹ چلتا تھا اس وقت جب تک کہ نالج مائکرو ورلڈ میں چل رہی تھی. جب نالج مائکرو ورلڈ تک پہنچ گئی تو اب وہ یوزیبل نہیں رہا ڈائریکٹ آرگومنٹ. اب انفرینشیل آرگومنٹ کو دنیا نے مان لیا. تو میں نے ان سے کہا کہ خدا جس طریقے سے آپ الیکٹران کو دیکھے بغیر مانتے ہیں، اس کے ایفیکٹ کو دیکھ کر کے، کسی نے الیکٹران کو نہیں دیکھا، اس کے ایفیکٹ کو جانتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ الیکٹران ایگزسٹ کر رہا ہے. تو خدا کا بھی ایفیکٹ موجود ہے کریشن کے روپ میں، تو آپ کیوں نہیں مانتے خدا کو؟ پھر میں نے بتایا کہ دیکھیے، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ، کوئی ایک بھی نہیں تھا اس میں جو کہے کہ خدا نہیں ہے. ایتھیسٹ کوئی ایک بھی سائنٹسٹ نہیں تھا، اگرچہ وہ خدا کا نام نہیں لیتے تھے. لیکن نیوٹن اور کپلر نے اس کو کہا آرڈر، کہ یونیورس میں ایک آرڈر ہے. اس کے بعد دیکھیے تو اسپینوزا اور آئنسٹین نے کہا کہ یونیورس میں ایک
وہ ہے ایک کاسمک اسپرٹ ہے. اس کے بعد آرتھر ایڈنگٹن اور جینز نے کہا کہ یونیورس کے پیچھے ایک مائنڈ ہے. الفریڈ ہائل نے کہا کہ ایک انٹیلیجنس ہے یونیورس کے پیچھے. انٹیلیجنس کا ورڈ بولا وہ. تو سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں وہ ان ڈائریکٹ وے میں خدا کو مان رہے ہیں. کوئی آرڈر کا ورڈ بول رہا ہے, کوئی کاسمک اسپرٹ کہہ رہا ہے, کوئی میتھمیٹیکل مائنڈ کہہ رہا ہے, کوئی انٹیلیجنس کہہ رہا ہے. تو کیا ہے, وہ خدا کو ایک سائنٹیفک نام دے رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی کنڈیشننگ ہوئی ہے اس وقت کیا سوچ میں, جب کہ دنیا میں مائکرو ورلڈ پر بیس کرتی تھی سائنس. اس کو توڑیے, اس کنڈیشننگ کو. تو وہ مان گئے اس بات کو کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کر رہے ہیں. اس وقت کے مائنڈ سے ہم یہ سوچتے تھے کہ ڈائریکٹ آرگومنٹ جس طرح سے اور چیز پر ہوتا ہے خدا پر بھی ہونا چاہیے. لیکن اب تو وہ فرق مٹ چکا. اب تو دوسری چیزیں جو اس پر بھی ہمیں انفرینس سے اس کو پروو کرنا پڑتا ہے. تو انفرینشیل آرگومنٹ جس طرح سے ویلڈ ہے اور چیزوں میں, تو خدا کے بارے میں ویلڈ ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں آرگومنٹ فرام ڈیزائن, یعنی ویئر دیر از اے ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر. تو پھر ایک صاحب نے کہا سوچ کر کے کہ لیکن یہ جو آپ کا ماننا ہے اس کو ڈارون نے ڈسٹرائے کر دیا ہے کہ ڈیزائن کے لیے گاڈ چاہیے, ڈیزائن کے لیے گاڈ چاہیے, اس کو ڈارون نے ڈسٹرائے کر دیا ہے. کیونکہ وہ جو نیچرل سلیکشن کا فارمولہ بتایا اس نے, تو نیچرل سلیکشن جو ہے وہ ڈیزائنر کی جگہ لے لیا اس نے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ڈارون کی جو تھیوری ہے وہ اپنے آپ میں ایک ایسی تھیوری جو پروو نہیں ہوئی اب تک ہوئی, وہ تو صرف گیس ہے. کیوں؟ ڈارون نے بہت سے ماڈل اکٹھا کیے یعنی اسپیشیز کے, تو اس میں اس کو دکھائی پڑا کہ اسپیشیز میں ایک سملیرٹی ہے کہ ان کے اسٹرکچر میں, یعنی فزیکل اسٹرکچر ہے جو ہے اسپیشیز کا, اس میں ایک سملیرٹی ہے. جیسے بکری اور زرافہ میں ایک سملیرٹی ہے, مچھلی میں اور چڑیا میں ایک سملیرٹی ہے, بلی میں اور ٹائیگر میں ایک سملیرٹی ہے. تو اس نے دیکھا کہ اسپیشیز میں سملیرٹی ہوتی ہے. اس سے اس نے نکالا کہ ایک سے دوسری چیز نکلی, دوسری تیسری چیز نکلی. تو میں نے کہا یہ تو ایک صرف گیس تھا اس کا. سملیرٹی کا دوسرا مطلب یہ تھا آبویسلی کہ ورائٹی بہت زیادہ ہے. سملیرٹی مینس ورائٹی. تو جس چیز سے انفر کیا اس نے ایولیوشن, اس سے انفر ہو رہا تھا کہ یہاں پہ ورائٹی بہت زیادہ ہے, ملین ورائٹیز ہیں. یہ تو کوئی یعنی ایسی چیز نہیں جو کہ سائنٹیفک تھیوری آپ کہیں, یہ تو ایک گیس ہے صرف. اب یہاں بھی دیکھ کنڈیشننگ تھی, کیونکہ دنیا بھر میں ایک چرچا اتنا زیادہ ہوا ہے ایولیوشن کا, ایولیوشن تھیوری کا, ڈارونزم کا, اتنا چرچا کہ میں نے اپنی زندگی میں تو ایک آدمی نہیں پایا جو اس چرچے سے بچا ہوا ہو. سب اسی میں پھنسے ہوئے ہیں, بغیر کسی پروف کے مانے ہوئے ہیں کہ ایولیوشن ہوا. حالانکہ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ بتاؤ مجھے کہ سملیرٹی سے جو نکلتی ہے وہ تو ورائٹی نکلتی ہے, ایولیوشن کہاں سے نکل آئے گا؟ یعنی بکری سے آپ کہتے ہیں کہ زرافہ نکل آیا, میں کہتا ہوں بکری ایک ورائٹی ہے, زرافہ ایک ورائٹی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بلی سے ٹائیگر نکل آیا, میں کہتا ہوں بلی بھی ایک ورائٹی ہے, ٹائیگر بھی ایک ورائٹی ہے. تو آپ کو یہ کہنے کا کیا رائٹ ہے کہ اس سے وہ نکلا, اس سے وہ نکلا؟ تو ورائٹی کو انہوں نے لے لیا اس سینس میں کہ ہاں ایولیوشن ہوا ہے, اور جو بیس لیس تھا. تو خیر انہوں نے اس کو بھی مانا. میں کہوں کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یورپین لوگ بہت ہی آبجیکٹو ہوتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں انگلش میں ٹاٹالوجی نہیں کرتے, وہ بات کو مان لیتے ہیں. پھر تیسری بات انہوں نے کہی, وہ بھی وہی تھی کہ لوگ کنڈیشن ہے ایک چیز میں, وہی سوچ پاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ
دنیا میں بہت سے ریلیجن ہیں، اور اب تو آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ ملٹی ریلیجس سوسائٹی بن گئی ہے. پہلے زمانے میں موومنٹ بہت کم ہوتا تھا، تو کسی ایک جگہ ایک ریلیجن کے لوگ رہ سکتے تھے. اب تو ہر جگہ ہر ریلیجن کے لوگ ہیں. تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کوئی ایسا فارمولہ جو ڈفرینٹ ریلیجن میں کامنلٹی بتائے. یعنی یہ بھی ریلیجن ٹھیک، وہ بھی ریلیجن ٹھیک، ایسا کوئی فارمولہ نکالنا پڑے گا. نہیں تو سوسائٹی میں کلیش ہوتا رہے گا، ٹکراؤ ہوتا رہے گا. تو کامنلٹی ڈفرینٹ ریلیجن میں ہمیں نکالنی پڑے گی، ورنہ سوسائٹی جو ہے پیس پر کیسے ہم قائم کر پائیں گے. یہ انہوں نے کہا. میں نے کہا یہ بھی کنڈیشننگ کا معاملہ ہے کہ یہ بہت سے لوگ یہی کہتے رہے ہیں پچھلے 100-200 سال میں کہ ہر ریلیجن کو سچا مانو، تب جا کر کے سوسائٹی میں پیس آئے گا، انہیں ٹکراؤ ہوتا رہے گا. تو میں نے کہا کہ آپ اس فارمولے کو اپلائیے یہاں، ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ. تو ایک ہی ریلیجس یعنی ایک سوسائٹی جہاں ایک ہی ریلیجن کے لوگ ہیں، وہاں کیوں ٹکراؤ ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ مہابھارت جو ہوئی، دونوں طرف ایک ہی ریلیجن کے لوگ تھے. مہابھارت جو مانی جاتی ہے انڈیا میں، اس میں دونوں سائڈ میں ایک ہی ریلیجن کے لوگ تھے. کیوں ٹکراؤ ہوا ان میں؟ یورپ میں جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس میں دونوں طرف ایک ہی ریلیجن کے لوگ تھے. پھر کیوں ٹکراؤ ہوا؟ پھر کیوں اتنی بڑی لڑائیاں ہوئیں؟ تو میں نے کہا کہ یعنی ٹکراؤ یا کلیش یا لڑائی کا تعلق اس سے نہیں کہ ریلیجن ایک سب لوگ مانے تو نہیں ہوگا. نہیں، اس کا تعلق ہے اسٹیٹ آف مائنڈ سے. آپ کے مائنڈ میں اگر ٹالرنس ہے، اگر سہنشیلتا ہے، تحمل ہے، تو لڑائی نہیں کریں گے آپ. آپ کا یعنی اس بات کو ماننا کہ ہمیں پیسفل طریقے سے رہنا ہے، ہمیں ٹالریٹ کر کے رہنا ہے، ہمیں اگنور کر کے رہنا ہے. اگر آپ کا مائنڈ اس فارمولے بنا ہوا ہو تو آپ ٹکراؤ نہیں کریں گے. ورنہ ایک ہی ریلیجن کے لوگ آپس میں ٹکراؤ کرتے ہیں. اب پاکستان میں دیکھ لیجیے، سب ایک ہی ریلیجن کے وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں. ڈیلی نیوز آتی ہے عراق سے، ایک ریلیجن کے لوگ دوسرے ریلیجن کو مار رہے ہیں. ہر جگہ آپ لنکا میں دیکھ لیجیے، آپ ہر جگہ دیکھ لیجیے، ایسٹ انڈیا میں دیکھ لیجیے، آسام کے ایریا میں. تو ایک ہی ریلیجن کے لوگ دوسرے کو مار رہے ہیں، پوری ہسٹری میں مارتے رہے، پوری ہسٹری میں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اگر مان لیں کہ ہر ریلیجن سچا ہے تو اس سے آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں اس کا بیسٹ فارمولہ دیا گیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین. فار یو یور ریلیجن، فار می مائن. اس کا مطلب ہے کہ اس معاملے میں اسلام کا جو فارمولہ ہے وہ بیس کرتا ہے میوچول ریسپیکٹ پر، نہ کہ میوچل ریکگنیشن پر. کا دو فارمولے ہیں، میوچل ریکگنیشن اور میوچل ریسپیکٹ. میوچل ریکگنیشن جو ہے اس سے ٹکراؤ نہیں ختم ہوتا. ٹکراؤ ختم ہوتا ہے میوچل ریسپیکٹ. یعنی آپ ریسپیکٹ کو ایک ایسی بات سمجھیں کہ ہر حال میں آپ کو دوسرے کا ریسپیکٹ کرنا ہے. ہر حال میں آپ کو اپنے آپ کو تھام کر رکھنا ہے. ہر حال میں آپ کو سہنشیلتا اور صبر اور تحمل اور پیشنس اور اوائڈنس سے کام لینا ہے. تو پھر پیس آئے گا. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے آپ کی سوچ سے، اسٹیٹ آف مائنڈ سے. تو بال اس کو بھی مان گئے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپین لوگ جو ہیں ان میں بڑی انوکھی بات ہوتی ہے کہ وہ آبجیکٹو تھنکنگ ان کے اندر ہوتی ہے. اگر آپ لاجک پیش کر دیں ان کے سامنے تو پھر ٹاٹالوجی نہیں کرتے، وہ پھر بات کو مان لیتے ہیں. خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان پیدا ہوتا ہے
ایک انوائرمنٹ میں، ایک گھر میں، ایک سوسائٹی میں، انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں، وہاں وہ پڑھتا ہے، تو ڈفرینٹ قسم کے اس کو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے ایکسپیرئنس. اس میں اس کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے، اس میں کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے. یہ بائی نیچر نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جینیٹک کوڈ میں لکھا ہوا ہے وہ اور وہی آ رہا ہے. نہیں، انوائرمنٹ میں، جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوا، جس ماحول میں پیدا ہوا، اس کے اندر اس کی کنڈیشننگ ہونے لگی. تو انسان کا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا، ہر عورت اور مرد کا پہلا کام ہے اپنی ڈی کنڈیشننگ. یعنی جو انسان بنا تھا انوائرمنٹ کے ذریعے سے، اس کو خود سے وہ بنائے. یعنی ہر آدمی کو اپنے کو ایک نیا جنم دینا ہے. ہر آدمی کو اسی دنیا میں ایک ریبرتھ چاہیے. ہر آدمی کو، ایک کتاب چھپی ہے نیو بورن، اسی چیز پر کہ آدمی پھر سے اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے، پھر سے بنانا پڑتا ہے آدمی کو. ایسے آدمی کے اندر فرد کے غصہ آ گیا تھا، اس کو نکالنا ہے. کسی ہیٹ پیدا ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنا ہے. اس کے اندر اگر سیلفشنس آ گئی تھی، اس کو اندر سے نکالنا ہے. تو اپنے ماحول کے اثر سے، مثلا ایک بات بہت عام ہے آج کل کہ ہر فیملی کے لوگ اپنی فیملی کو سپیریئر سمجھ لیتے ہیں. میں جس سے ملتا ہوں بس اپنی فیملی کی باتیں کرتا ہے، میرا بیٹا ایسا، میری بیٹی ایسی، میرا دادا ایسے. تو ہر آدمی جو ہے اپنی فیملی کو سپیریئر سمجھے ہوئے. نتیجہ کیا ہے؟ اس کی فیملی کے باہر جو بیوٹی ہے وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی. اس کی فیملی کے باہر جو گلوری ہے اس کو دکھائی نہیں دیتی. اس کی فیملی کے باہر جو میننگ ہے اس کو دکھائی نہیں دیتی. یہ بہت ہی جنرل بات ہے کہ اپنی فیملی کی بڑائی میں جیتے ہیں سب لوگ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کی غلطی کسی کو دکھائی نہیں دیتی، دوسرے کی دکھائی دیتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اس سال کے رانگس کو کریکٹ کرنے کا ہر ایک کو بولتا ہے بولیے، لیکن اپنی فیملی کے مسٹیکس کو بدلنا، اپنی فیملی کی غلطی کو پکڑنا، اپنی فیملی کو ٹھیک کرنا، یہ سوچ نہیں ہوتی لوگوں میں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اسی وقت اسی کے لیے ایک پروسیس چاہیے ہر آدمی کو. وہ ہے ڈی کنڈیشننگ کا پروسیس. بغیر اپنی ڈی کنڈیشننگ کے آپ ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. یعنی وہ جو آپ کی ایک لیئر آپ کے اوپر بیٹھ گئی تھی آپ کی پرسنالٹی پر، ماحول کے اثر سے، انوائرمنٹ کے اثر سے، سوسائٹی کے اثر سے، اس کو ہٹانا ہے. اپنے کو ایک انسان پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے، اور ایک آپ کو خود اپنے آپ کو بنانا ہے. خود اپنے کو بنانا ہے. ہر انسان کا یہ کام ہے. ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوا تھا انسان، پھر سوسائٹی نے اس کو بنایا، سوسائٹی نے اس کو مولڈ کیا. اب تیسرا جو ایک پروسیس ہے وہ ہے ڈی کنڈیشننگ کا پروسیس. تب آپ جا کر کے سچے انسان بنیں گے، اور تب جا کر آپ اس قابل ہوں کہ خدا آپ کو سلیکٹ کرے اس آئیڈیل ورڈ کے لیے. یہ سب چیزیں ٹیسٹ پیپرس ہیں، ٹیسٹ کے لیے. اگر یہ سب چیزیں نہ ہو تو کیوں آپ کو سلیکٹ کیا جائے گا؟ آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہے، آپ کو اپنے غلطیوں کو پکڑنا ہے، اپنی سیلف ہیمرنگ کرنا ہے، اپنا انٹراسپیکشن کرنا ہے، اور کرتے 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 اپنے آپ کو رائٹ پرسن بنانا ہے. ڈی کنڈیشننگ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو رائٹ پرسن بنانا. یہ ہر آدمی کو کرنا ہے یہ کام. میں تو پوری زندگی یہ کام کرتا رہا. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. میں جس ایریا میں پیدا ہوا، یو پی میں، ایسٹرن یو پی میں، اعظم گڑھ کے ڈسٹرکٹ میں، تو میرے ایریا میں ریلوے لائن آئی تھی 1901 میں، 1901 میں. یعنی شاہ گنج سے بہو تک کی جو ریلوے لائن ہے، جس کو لوپ لائن کہا جاتا تھا پہلے، تو وہ میرے گاؤں کے بہت پاس سے گزرتی تھی.
یعنی ہم چھت پہ جب کھڑے ہوتے تھے رات کو تو ریل کے یعنی ٹرین کے چلنے کی آواز آتی تھی, اس کی روشنی دکھائی دیتی تھی اپنی چھت سے, اتنے قریب تھا ریلوے لائن. لیکن کبھی ہم نے جانا نہیں کہ ریلوے کیا چیز ہے. کیوں؟ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں آزادی کا بڑا چرچا تھا. آزادی تو انگریزوں کے خلاف ہر وقت چرچا رہتا تھا. انگریز بہت بری چیز ہے, انگریز انڈیا میں لوٹتے ہیں, انڈیا کو تباہ کیا انہوں نے, یہ کیا وہ کیا. یہی چرچا تھا ہمارے گھر میں. ہمارے جو بڑے بھائی تھے وہ شاعر تھے, ان کی شاعری زیادہ تر اسی پر ہوتی تھی. جیسے ان کا شعر تھا کہ عجیب شے ہے آپ بھی, شے سے مراد انگریز, عجیب شے ہے آپ بھی جہاں بھی سایہ پڑ گیا, کہیں بہار لٹ گئی کہیں چمن اجڑ گیا. جہاں انگریز گئے وہاں تباہ کر ڈالا انہوں نے. ایسی ان کی شاعری ہوتی تھی. عجیب شے ہے آپ بھی جہاں بھی سایہ پڑ گیا, کہیں بہار لٹ گئی کہیں چمن اجڑ گیا. تو کیا انگریز جہاں گئے انہوں نے اجاڑا, خراب کیا, برباد کیا, تباہ کیا. یہی ہم اس زمانے میں سنتے تھے ہر طرف, یہی باتیں, انگریزوں کی برائی. یعنی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب ہمارے لیڈروں نے چلایا تھا وہ اس کا نان کوآپریشن موومنٹ جب چلی تھی, تو اس زمانے میں انڈیا میں پیپر ملیں نہیں ہوا کرتی تھی آزادی سے پہلے. یہاں پر لنکاشائر اور مانچسٹر کپڑے آیا کرتے تھے اس زمانے میں. تو یہ چلا اس زمانے میں ایک ابھیان کہ لنکاشائر کو مانچسٹر کپڑوں کو جلاؤ. تو ہمارے گاؤں میں جہاں میں رہتا تھا وہاں پر وہاں بھی ایک لوکل لیڈر تھے, وہ گھروں سے کپڑے نکال کر کے ایک میدان میں اکٹھا کیا, وہاں جلایا اور بہت تالیاں بجتی تھی وہاں پر. یہ تھا ماحول اس وقت ہمارے گاؤں میں, اور شہروں میں تو اور طوفان تھا. تو اینٹی برٹش ایک جنون تھا لوگوں کو, ان کے کپڑے میں نہیں پہننا, اس کو جلا کے پھینک دینا ہے, ہم اپنا کرگھا کے کپڑے بن کر اس کو پہنیں گے. تو میرے اپنے گاؤں میں بھی کپڑے جلائے گئے تھے, مانچسٹر کے اور لنکاشائر کے ملوں میں بنے ہوئے کپڑے. تو میں کبھی سوچ نہیں پایا کہ ریلوے لائن کوئی اچھی چیز ہے. حالانکہ دیکھیے ریلوے لائن جو بنائی تھی انہوں نے 1901 میں ہمارے ایریا میں, اور دوسرے ایریا میں مہاراشٹر میں بہت پہلے آ چکی تھی. وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایک بہت بڑا اس کے اندر لیسن تھا کہ انسان کی سائنس نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ پانی کو اس نے کنورٹ کر دیا اسٹیم پاور میں. جس چیز کو انسان صرف پانی سمجھتا تھا, پانی, اس کو انہوں نے اسٹیم پاور میں کنورٹ کر دیا. غور کیجیے کتنا بڑا ریولوشن تھا. جس چیز کو ہم لوہا سمجھتے تھے, لوہے کو کنورٹ کر کے انجن بنا لیا. انجن ہسٹری میں پہلی بار. ہم سمجھتے تھے کہ راستے ہوتے ہیں مٹی کے یا معمولی طریقے سے بنائے ہوئے. انہوں نے ایسے راستے بنائے جس پہ لوہے کی پٹریاں ہوتی ہیں, لوہے کی پٹریوں پہ چلنے والی گاڑیاں. اس طریقے سے کمیونیکیشن کا بالکل نیا کانسیپٹ آ گیا کہ آپ یہاں بیٹھیے ٹرین میں, اتر جائیے اگلے دن دور کے کسی جگہ پر. پہلے یہ کہاں تھا؟ ہمارے بچپن میں لوگ بیل گاڑی پہ چلتے تھے. بیل گاڑی تو لمبے سفر کے لیے امپاسبل تھی. تو ایک نیا ریولوشن آ چکا تھا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی گراف آیا. ٹیلی گراف کے ذریعے جو کمیونیکیشن ہوتا تھا, ٹیلی کمیونیکیشن, وہ کتنی بڑی چیز تھی. اتنی ساری چیزیں اس میں چھپی ہوئی تھیں, ہم بے خبر تھے اس سے. کیوں؟ ہماری کنڈیشننگ ہوئی تھی ہیٹ میں. ہماری جو کنڈیشن ہوئی تھی وہ تھی یعنی انگریزوں سے نفرت میں, کہ انگریز بہت خراب چیز ہے, بہت بری چیز ہے. بہت بات کو میں نے ڈسکور کیا کہ یہ جو ریلوے لائن بچھائی تھی انہوں نے, وہ ایک نیا انقلاب تھا. تاریخ میں ایک نئی بات ہوئی تھی, بالکل نئی بات جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو اپنی ڈی کنڈیشننگ کر کے میں نے جب ہیٹ کو ختم کیا, اینٹی برٹش سینٹیمنٹ کو ختم کیا, تب میں اس سائنٹیفک ڈسکوری تک پہنچ پایا.
اس طرح سے میں پوری زندگی میں اپنی ڈی کنڈیشن کرتا رہا ہوں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ رائٹ پرسن بنے جس کو خدا سلیکٹ کرے پیراڈائز کے لیے, اس کو تیار ہو جانا چاہیے اپنی ڈی کنڈیشننگ کے لیے. اور ڈی کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ مرسیلیس ہیمرنگ کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کا مزاج یہ ہو کہ آپ اپنی باتوں کو جسٹیفائی کریں تو آپ ڈی کنڈیشن کبھی نہیں کر سکتے. آپ کے اندر یہ ساہس نہ ہو, ساہس آئی واز رانگ کہنے کا, تو کبھی بھی آپ اپنی ڈی کنڈیشن نہیں کریں گے, اور پھر آپ کے لیے پیراڈائز کے گیٹ بھی کھلنے والے نہیں ہیں. پیراڈائز گیٹ اس کے لیے کھلیں گے جو اس دنیا میں کہہ سکے کہ آئی واز رانگ, تبھی تو اپنا کریکشن کرے گا, تبھی تو اپنی ڈی کنڈیشن کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ پوری ہسٹری میں لوگ بے خبر رہے اس سے کہ ڈی کنڈیشننگ سے بگننگ ہوتی ہے. اچھے انسان کا بننا, اچھی سوسائٹی کا بننا, اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ڈی کنڈیشننگ. اس سے بے خبر رہے لوگ, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ لوگوں میں نہیں رہا, ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ نہیں رہا تو بس ایسے رسمی طور پر, ایک فارمل بلیف کے طور پر, ایک فارمل عقیدے کے طور پر. تو اس کے لیے جو اسٹرانگ انسینٹیو درکار تھا وہی پیدا نہیں ہوا لوگوں کے اندر. لوگ پیدا ہوتے رہے, مرتے رہے, پیدا ہوتے رہے, مرتے رہے, اور وہ انسان جو رائٹ پرسن ہو, جو خدا کا سلیکٹ کیا جائے, وہ بنے بغیر. میں یہ کہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے اپنی ڈی کنڈیشننگ کے لیے. اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایک اچھے انسان کے حیثیت جیے اور آخرت میں اس کو جنت میں انٹری ملے, تو اس کو ڈی کنڈیشننگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. قرآن میں ہے کہ یا الذین آمنوا آمنوا. کل ایک صاحب نے سوال کیا, کل جو ہمارا پروگرام تھا انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں, تو انہوں نے سوال کیا کہ صاحب خدا نے کوئی لوگوں کو مسلمان گھر میں پیدا کیا تو یہ ان کے لیے بہت ہی یعنی اچھا تھا کہ وہ جنت میں جائیں گے, تو دوسرے لوگوں کو پیدا کیا اس نے نان مسلم فیملی میں. تو میں نے کہا کہ آپ کا یہ کوشچن جو ہے ایک غلط اس پر سپوزیشن پر قائم ہے, غلط سپوزیشن. آپ نے فرض کر لیا ہے کہ مسلم فیملی میں پیدا ہو گیا تو اس کے لیے پیراڈائز ہے, اور نان مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو اس کے لیے ہیل ہے. یہ اپنے آپ میں غلط, یہ تو ایک سپوزیشن ہے آپ کا. کسی فیملی میں پیدا ہونے سے کوئی پیراڈائز میں نہیں جائے گا. پیراڈائز میں وہ جائے گا جو اپنے آپ کو بنائے, ذالک جزاء من تزکیٰ, اپنی ڈی کنڈیشننگ کرے, اپنا اندر وہ پرسنالٹی ڈیولپ کرے. اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا کہ آپ بھی کہاں پیدا ہو گئے ہیں آپ. تو لوگ اسی طرح کی چیزوں میں جیتے ہیں. ہم تو مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے, اپنی جنت ہمارے لیے یقینی ہے. ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایک مسلمان لکھنؤ سے دلی آئے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لکھنؤ سے دلی آئے ہیں ٹرین کے ذریعے سے. آپ سوچیں کہ جنہوں نے ٹرین بنائی کتنے لمبے سیکریفائس کیا انہوں نے, کتنے لمبے دنوں تک انہوں نے اسٹرگل کیا, تب ریلوے لائن بچھائی, تب یہ ٹرین دوڑے اس کے اوپر, اور اس پر آپ چل کر کے اتنی آسانی سے لکھنؤ سے دلی پہنچ گئے. تو آپ کے اندر اس کو اکنالج کرنا چاہیے, آپ کو اس کا اعتراف ہونا چاہیے, آپ کے اندر اس کا شکر پیدا ہونا چاہیے آپ کے اندر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ آپ کے لیے کر ڈالا تھا سارا کام. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کافر کا شکر کریں. یعنی کئی اتنی حیرانی کی بات ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کافر کوئی چیز ایسی ہے جو پیدا ہوتی ہے. کافر وہ ہے جو اپنے آپ کو کافر بنائے. پیدا ہونے سے کوئی نہ کافر بنتا نہ مسلمان بنتا, یاد رکھیے.
بائی برتھ نہ کوئی کافر ہوتا، نہ بائی برتھ کوئی مسلمان ہوتا. یہ بالکل ایک بیس لیس بات ہے. میئر برتھ جو ہے، میئر ایکسیڈنٹ آف برتھ کسی کو نہ کافر بناتی ہے نہ مسلمان بناتی ہے. یاد رکھیے، میئر ایکسیڈنٹ آف برتھ نہ کسی کو کافر بناتی اور نہ کسی کو مسلمان بناتی. آدمی خود اپنے آپ کو بناتا ہے. آدمی خود اپنے آپ کو بناتا ہے. جیسا آپ بنائیں گے اپنے آپ کو، ویسے آپ خدا کے ہاں پہنچیں گے. اور یہ بنانے کا جو پروسیس ہے، اسی کو میں نے کہا ہے ڈی کنڈیشننگ. ڈی کنڈیشننگ کا پروسیس ہی سے آدمی بنتا ہے. اپنی کنڈیشننگ کو سمجھنا، اپنے مائنڈ کو پڑھنا، اپنا ری اسسمنٹ کرنا، اپنے کو ریوائز کرنا، یہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. کوئی جنم سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے آدمی. تو کیسے کیسے بھول میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بڑی بھول میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو آج کی اس میٹنگ میں میں سب سے زیادہ آپ کو زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص اس کو سمجھے. یعنی وہ غلطی آپ نہ کریں جو غلطی پوری ہسٹری میں لوگوں نے کر ڈالی. پوری ہسٹری میں لوگ اس سے بے خبر رہے کہ ہمیں اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنا ہے. ڈی کنڈیشننگ کی امپورٹنس سے پوری ہسٹری میں لوگ بے خبر رہے. پوری ہسٹری میں، یہاں تک یہ ورڈ ہی نہیں ملتا ہسٹری میں. آپ دیکھیے، آپ تلاش کیے کہ ڈی کنڈیشن کا ورڈ کہیں ملتا ہے آپ کو. کیوں؟ لوگ جانتے نہیں تھے کہ ہمیں اپنی ڈی کنڈیشن کرنی ہے. تو آپ بھی ویسے نہ بن جائے جیسے بہت سے لوگ بن گئے اور مر گئے اسی حال میں. اسی حال میں مر گئے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہسٹری میں سب سے زیادہ جو چیز مس کیا ہے، جس چیز جو پرنسپل مسنگ پرنسپل بنا رہا، وہ یہی پرنسپل ہے. ہمیں ہر شخص کنڈیشننگ کا کیس ہے. ہمیں ہر شخص کو اپنی ڈی کنڈیشننگ کرنی ہے. اور ڈی کنڈیشننگ کا پروسیس ہمیں خود چلانا ہے، مرسیلیس ہیمرنگ کے ذریعے سے، آئی واز رانگ کہنے کے ذریعے سے. میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہے یہ کہنے میں بہت زیادہ ان کو مشکل پڑتی ہے کہ آئی واز رانگ. ہر آدمی اپنے کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے. ہر آدمی اپنے کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے. جسٹیفائی کرنے کے معنی ہے کہ آپ ڈی کنڈیشننگ کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ کتنی بڑی بھول ہے، آپ سوچئے کتنی بڑی بھول ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا. میرا مزاج تو یہ ہے کہ میری غلطی نہیں رہتی تب بھی میں کہتا ہوں کہ آئی واز رانگ. سب لوگ جو میرے آس پاس ہیں وہ جانتے ہیں کہ میری غلطی نہیں ہوتی تب بھی میں کہتا ہوں آئی واز رانگ. کیوں؟ دیکھیے، آئی واز رانگ کہنا اپنے آپ میں ایک پازیٹیو عمل ہے. اپنے آپ میں کہ آپ اپنے مائنڈ میں ڈالتے ہیں کہ میں غلطی کر سکتا ہوں. اپنے مائنڈ میں ڈالتے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو آئی واز رانگ کہنا ایک پازیٹیو اسپرٹ ہے، اس کو انکلکیٹ کرنا اپنے اندر. اس کو یاد رکھیے. آئی واز رانگ اسی وقت نہیں کہنا ہے جبکہ ہم واقعتاً کوئی ہم نے غلطی کر ڈالی ہے. ہر بار جب ایسا موقع آئے تو جلدی سے کہہ دیے کہ آئی واز رانگ، تاکہ آپ اپنے اندر اس پازیٹیو اسپرٹ کو انکلکیٹ کر سکیں کہ میں جب بھی غلطی کروں گا تو اس کو مان لوں گا. مجھے اپنی غلطی کو ماننے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوگی. میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. میں اپنی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا کہ میں اپنی غلطی کو مانتا رہوں، اپنی ڈی کنڈیشننگ کرتا رہوں. اس اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنے کے لیے تیار رہیے کہ اگر فرض کی غلطی نہ بھی ہو تب بھی کہہ دیے کہ آئی واز رانگ. مسئلہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے،
مسئلہ یہ کہ غلطی کو ماننے کے مزاج آپ کے اندر آنا چاہیے. حضرت عمر کے بہت سے قصے ایسے ہیں کہ معمولی سی بات پر وہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی, معمولی سی بات پہ کہہ دیتے تھے وہ کہ لولا فلان لہلک عمر. بالکل معمولی باتوں پر لولا فلان لہلک عمر, کہ فلاں آدمی اگر نہ ہوتا تو عمر تو ڈسٹرائے ہو چکا تھا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہلاک ہو گیا, ڈسٹرائے ہو گئے, لیکن وہ کہتے تھے لولا فلان لہلک عمر, اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں تو ہلاک ہو گیا تھا, میں نے تو اپنے کو ڈسٹرائے کر لیا تھا. کیوں؟ اس اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنے کے لیے اپنے اندر, اس انسینٹیو کو اور زیادہ اسٹرانگ بنانے کے لیے. یاد رکھیے یہ بہت ہی اسٹرانگ انسینٹیو آپ کے اندر رہے گا, تبھی آپ اپنی ڈی کنڈیشن کر پائیں گے, ورنہ نہیں کر پائیں گے, ورنہ نہیں کر سکتے. تو اپنے اندر بہت ہی اسٹرانگ انسینٹیو پیدا کرنے کے لیے تیار رہیے کہ غلطی نہیں ہو تب بھی آپ کہہ دیں کہ آئی واز رانگ, آئی واز رانگ, آئی واز رانگ. تو ہر صبح شام یہ سوچتے رہیے کہ اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے, اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا ہے. آج کل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو ورڈ ہے وہ یوں ہوتا ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کے معنی میں, حالانکہ وہ تو سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو تیار کرنا, اپنی سول کو تیار کرنا, اپنی انر پرسنالٹی کو بنانا. تو آج میں آپ کو یہی سبق دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے غلطی نہیں کی ہے اور دوسرا آدمی جو ہے انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا, تو یہ جانتے ہوئے کہ میری غلطی نہیں تھی تب بھی کہہ دیا آئی واز رانگ. بار بار ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی آپ کو چاہتا ہے بتانا کہ آپ نے غلطی کی, آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں غلطی کی, اپنی جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. تو اس کی ٹائم کیوں ویسٹ کریں آپ, کہہ دیے کہ آئی واز رانگ. کیوں؟ تاکہ آپ کے اندر بہت اسٹرانگ انسینٹیو بنے کہ مجھے اپنی غلطی کو ماننا ہے, مجھے اپنی غلطی کو پیچ اپ نہیں کرنا ہے. یہ اسٹرانگ انسینٹیو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. میں تو خدا کے فضل سے اس معاملے میں ہر وقت تیار رہتا ہوں کہنے کے لیے کہ آئی واز رانگ. کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ نے غلطی کی, مسئلہ ہے کہ آپ کے اندر جو انسینٹیو بننا ہے وہ بنے, بہت ہی اسٹرانگ انسینٹیو. جب تک اسٹرانگ انسینٹیو نہیں ہوگا آپ کے اندر, آپ اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکیں گے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت اسٹرانگ انسینٹیو کا چاہتا ہے. Personality development, the process of personality development requires a very, very strong incentive. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين. This question is from Hifzur Rahman. مولانا قرآن توحید کے بارے میں بتاتا ہے, تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ خدا نے ڈائریکٹلی نہ ہوتے ہوئے جبریل کے تھرو پروفٹ کو ورسز ریویل کرے؟ ڈائریکٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. قرآن میں ہے دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کو جب خدا نے پرافٹ بنانا چاہا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یعنی ڈائریکٹ ایکسپیرئنس چاہا خدا کا, خدا کو دیکھنا چاہا ڈائریکٹ اس سے. تو قرآن میں آتا ہے کہ خدا نے جب اپنا جلوہ اتارا تو پہاڑ پھٹ گیا اور موسیٰ گر پڑے. تو خدا کو آپ کیا سمجھتے ہیں, خدا کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ خدا جو بیان ٹائم اینڈ کیپیسٹی, بیان ٹائم اینڈ اسپیس ہے, وہ کوئی
آپ انسان پر اس کو گیس کر رہے ہیں. یعنی خدا کا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت ہی ریڈیوس، خدا کا بہت ہی چھوٹا سا کانسیپٹ ہے خدا کا. خدا کو کوئی ایسے ہی سمجھتے ہیں بس جیسے کہ پرائم منسٹر. خدا کا ڈائریکٹ کمیونین انسان سے نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے خدا نے اینجل پیدا کیے ہیں، اینجل کے تھرو ہوتا ہے. اس قسم کا کوشچن کا مطلب یہ کہ آپ خدا کا بہت ہی چھوٹا سا کوئی آپ کے مائنڈ میں ہے امیج. خدا کوئی چھوٹی سی چیز ہے. تو قرآن میں خود اس کا جواب موجود ہے کہ خدا نے جب اپنے جلوہ دکھایا تو پہاڑ پھٹ گیا اور موسیٰ گر پڑے. اس لیے خدا نے جبریل کو، جو بہت ہی بڑا اینجل ہے، ہر پیغمبر کے پاس انہیں کو بھیجا خدا نے. جتنے پیغمبر آئے سب کے پاس خدا کا پیغام لے کر جبریل ہی آتے تھے. تو یہ خدا کا طریقہ ہے اور یہی ہو سکتا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. This question is from Aisha. Scientists indirectly acknowledge God through different names, marvelous order, cosmic religion, etc. But they do not want to believe in personal God. Kindly comment. اس کا میں نے ایک صاحب کو پڑھا آرٹیکل یا کتاب تھی، بہت دن ہوا. تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ خدا یعنی پرسنل گاڈ کو مانتے ہی فوراً آ جاتا ہے کانسیپٹ اس کا، یعنی ڈے آف ججمنٹ کا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا. اور آدمی، سائنٹسٹ بھی ایگوئسٹ ہوتے ہیں، ہر آدمی ایگوئسٹ ہوتا ہے، اپنی ایگو کو خدا کا سرنڈر کرنا نہیں چاہتا. سب سے بڑی بات جو سائنٹسٹ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی ایگو کو سرنڈر کرنا نہیں چاہتا. اس لیے وہ اس طرح کے بنا لیتا ہے کانسیپٹ خدا کے بارے میں. خدا تو ایک کاسمک اسپرٹ ہے، خدا تو ایک اس طرح کی چیز ہے. جب بھی آپ مانیں کہ خدا یعنی خدا ایک ہستی ہے اور وہ یعنی جس کو کہتے ہیں پرسنل گاڈ کا تصور، تو فوراً ہی آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنی ایگو کو اس خدا کا سرنڈر کرنا ہے. کیونکہ وہ خدا ماننے میں تو ہم بھی خدا کا پارٹ بن جاتے ہیں، ہم بھی خدا کا ایک پارٹ بنے ہوئے رہتے ہیں. وہ جو مانزم کا جو کانسیپٹ ہے، مانزم، اس میں انسان بھی خدائی کا ایک پارٹ ہے. لیکن مونوتھیزم میں خدا الگ ہے، ہم الگ ہے. تو پرسنل گاڈ کو ماننے کے معنی ہے کہ میں اپنی ایگو کو سرنڈر کروں، میں ڈے آف ججمنٹ کو مانوں، خدا کے آگے پیش ہونے کو مانوں، اور ہیل اور ہیون پر یقین کروں. یہ ساری چیزیں. تو اس نے یہ لکھا تھا، بس تو یہ صحیح لکھا تھا اس نے، کہ اس لیے وہ ایک بنا لیے ہوئے ہیں. ایک طرف تو دیکھتے ہیں کہ یونیورس میں میننگ بہت زیادہ ہے، آرڈر بہت زیادہ ہے، ہارمونی بہت زیادہ ہے. تو اس کو ایکسپلین کیسے کریں؟ صرف مٹیریل پروسیس سے ایکسپلین نہیں ہوتا وہ، تو اس کو کوئی انٹیلیجنٹ پروسیس چاہیے اس کے اندر. تو اس لیے وہ ماننے پر مجبور بھی ہے، لیکن اپنی ایگو کو سرنڈر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اس کو پرسنل گاڈ کے طور پر نہیں مانتے. This question is from Mustafa Umri. مولانا، لوگ بیمار ہو کر یا ایکسیڈنٹ ہو کر یا کسی حادثے کے شکار ہو کر کیوں مرتے ہیں؟ نارمل حالت میں کیوں نہیں مرتے؟ یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کوشچن انسان خدا سے پوچھنے کا ہے کہ خدا نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ لوگوں کی موت ڈفرینٹ طریقے سے آئے. تو لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ طریقے سے آنے ہی میں ریلیشن بنتی ہے. ایک ہی ڈھنگ ہو بالکل کہ جب آدمی کی عمر ہوگی 90 ایئرس تو مر جائے گا وہ، 85 ایئرس تو مر جائے گا وہ، ایک دم نپات الحساب ہو. تو 1 سال پہلے بیمار ہوگا
اتنے مہینے بستر پر رہے گا, پھر وہ بڑھ جائے گا. اگر ایسا ہو, بالکل یونیفارمٹی ہو, اگر یونیفارمٹی, تو لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے, یوز ٹو ہو جائیں گے. پھر ان کو کچھ شاک نہیں لگے گا, لیسن نہیں بنے گی بہت. اسے میں سمجھتا ہوں کہ ڈفرینٹ وے میں موت آتی ہے تاکہ وہ لیسن بنے, وہ شاک لگائے آپ کو لیسن دے. یہ بس تو اس کے اندر جو وزڈم ہے وہ یہی ہے. This question is from Dr. Wasikur Rahman. In your opinion, what is the role of repeated recitation of Quranic verses for curing diseases and solving problems, as against understanding of problem and solving them with hikmat in the light of Quran? دیکھیے, پرابلم کو بتانا کیا ہے؟ پرابلم سب جانتے ہی ہیں. پرابلم آپ کا پرسنل ایکسپیرئنس ہے تو آپ جان لیتے ہیں بہت آسانی سے. مسئلہ ہے کہ کیسے آپ رسپونڈ کرتے ہیں, آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, یعنی پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں کہ نگیٹیو رسپانس دیتے ہیں. سارا معاملہ یہاں پر آتا ہے. تو سارا جو قرآن میں زور ہے وہ اس پر ہے کہ یو ہیو ٹو ریسپونڈ پازیٹیولی ایون ان نگیٹیو سچویشنس, کیونکہ یہی تو انسان کا اصل ٹیسٹ ہے. یہی تو انسان ڈیویٹ ہو جاتا ہے یا انسان بھاگ جاتا ہے. تو پرابلم کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے. بڑا کام یہ ہے کہ جب پرابلم کو کیسے فیس کریں آپ. تو عام طور پر آپ دیکھیے 99% لوگ نگیٹیو طریقے سے فیس کرتے ہیں پرابلم کو, اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان ہے کہ آپ کے اندر نگیٹو پرسنالٹی بنتی ہے, آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, آپ کچھ کام نہیں کر پاتے. تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کو اس ویکنیس سے بچایا جائے کہ وہ سچویشن کو نگیٹو طریقے سے رسپونڈ کریں. اس لیے اس پر اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے. This question is from Idris. Maulana, you say action should be result oriented. If the result seems to be fruitless or counterproductive, then action should be avoided. Does this also apply to dawah activity? ظاہر ہے دعویٰ ایکٹیویٹی پر یہی ہے. وہ اس طریقے سے رہے گا کہ آپ ایک آدمی سے ملے, وہ آدمی ہیٹ سے بھرا ہوا ہے تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, تو آپ اوائڈ کیجیے. جسے کل رات کو ہم نے اوائڈ کیا, ہم ٹکرائے نہیں. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ دعویٰ ورک بند, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ریٹارڈ کرنے سے بچیے آپ بس. باقی آپ دعا کیجیے, پیسفل طریقے سے سمجھائیے, یہ تو کام جاری رہے گا. یعنی اس کے کڑے بول کا جواب پھر کڑے بول سے نہ دے, یہ کرنا ہے. باقی اوائڈ کر کے اس کو نرمی سے سمجھانا بہت ہی, جسے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ کو بھیجا فرعون کے پاس, جو اس زمانے میں ڈسپوٹک کنگ بنا ہوا تھا, تو فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا, نرمی سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کڑے بول کو سن کر ہمیں بھی کڑا بول نہیں بولنا ہے, یہ کرنا ہے. باقی جو کوشش ہے وہ تو چلتی رہے گی. دعا کے ذریعے سے کبھی دعا کریں گے آپ, کبھی ٹھنڈے طریقے سے سمجھائیں گے, کبھی کوئی لٹریچر دیں گے اس کو. تو یہ اپنے میتھڈ کو بدلنے کی بات ہے, نہ کہ دعوی ورک کو روک دینے کی بات. This question is from Muhammad Alam. From the point of view of Islam and also from the point of view of worldly need, what is your opinion on women education? بھائی ویمن ایجوکیشن تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ مردوں کی ایجوکیشن. باقی میں اس کو نہیں سمجھتا صحیح کہ ٹھیک وہی عورت بھی اسکل اپنے اندر پیدا کرے جو مرد کے لیے چاہیے. یہ
یہ جو ہے ان ریئلسٹک بات ہے. میں جینڈر ایکولٹی کو بہت ایک متھ سمجھتا ہوں. جینڈر ایکولٹی کوئی چیز نہیں ہے. جینڈر ان ایکولٹی اصل ہے نیچر میں. کیوں؟ خدا نے ڈفرینس اس لیے پیدا کیا ہر جگہ تاکہ کئی چیزیں مل کر کے کوئی بڑا کام کر سکے. اگر سب ایک دم ایک ہی ڈھنگ کے ہوں تو کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا کسی کی سیئنگ ہے کہ وین کیا ہے وہ وین آل تھنک alike no one thinks very much. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جینڈر ایکولٹی تو ایک بالکل اسٹپڈ بات ہے میرے نزدیک. اگر سب لوگ ایکول ہو جائیں تو کچھ کام ہی نہیں ہوگا. کیونکہ ڈفرینسز ہیں, کسی بھی کوئی کوالٹی ہے, کسی بھی کوئی کوالٹی ہے, تو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. وہ یہ بڑی بات زیادہ ہے. تو نیچر کی جو اسکیم ہے وہ بیس کرتی ہے ڈفرینس پر, وہ یونیفارمٹی پر بیس نہیں کرتی ہے. یہ تو ایک اپنی بنائی ہوئی ایک فلاسفی ہے, اس پر کوئی سائنٹیفک بیس بھی نہیں. جتنے بھی سائنس میں اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ سب بتاتی ہیں کہ عورت مرد میں ڈفرینسز ہیں. میں اس سے پہلے شاید آپ کو بتایا ہوگا کہ امریکہ کا جو میگزین ہے بہت بڑا, ٹائم, بہت زیادہ سرکولیشن اس کا ہے. اس نے 20 لیڈیز کو ایک ٹیم بنائی, 20 لیڈیز کی, اور کام کیا تھا کہ ڈفرینٹ جو برانچز ہے زندگی کی اس میں پتہ کرو کہ عورت اور مرد کا کیا معاملہ ہے. یہی اسٹڈی کرنے کے لیے, یعنی فلم انڈسٹری میں بھی دیکھو, آویشن میں بھی دیکھو, کمپنیوں میں بھی دیکھو, ہر جگہ دیکھو کہ ڈفرینٹ برانچز جو ہے لرننگ کے اس سے کیا چیز نکلتی ہے. تو سب نے وہ چھپا تھا, پورا ایک ایشو تھا اسی پر ٹائم میں, بتایا کہ ہر برانچ سے یہ چیز آ رہی ہے کہ عورت مرد میں ڈفرینس ہے, بایولوجی سے, سائیکالوجی سے, اور جتنے بھی برانچز ہیں اس کی, کہ عورت مرد میں ڈفرینسز ہے. تو اس میں ایک نقل کیا تھا, ایک جو سو کالڈ ویمنز لپ کی جو ہوتے ہیں عورتیں, تو ایک عورت نے بڑے جوش سے کہا تھا کہ ہم اب عورتوں کے جینیٹک کوڈ کو بدلیں گے تاکہ سارے عورت جو ہے مرد کی طرح پیدا ہوں. ظاہر کہ ابسرڈ بات ہے, یہ ابسرڈ بات ہے. تو ڈفرینس جو ہے وہ تو بہت بڑی وہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے نیچر کی کہ ڈفرینس پیدا کیا خدا نے. اس ڈفرینس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, کیونکہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, ایک دوسرے کو ایک کی کمی دوسرا پورا کرتا ہے. اس وجہ سے ایجوکیشن بہت ضروری ہے, لیکن ایجوکیشن مطلب یہ نہیں کہ جو وہ پڑھے وہ بھی پڑھے, اس کو میں نہیں مانتا. دونوں کی پلاننگ الگ الگ ہونی چاہیے. مرد کو اپنے حساب سے پڑھنا چاہیے, عورت کو اپنے حساب سے پڑھنا چاہیے. اور کو ایجوکیشن کے بھی خلاف ہوں. اگرچہ کو ایجوکیشن زمانے میں ہو یا نہ ہو, یعنی کو لیونگ تو ہے ہی ہے ہر جگہ. اگر آپ ایسے اسکول کھولیں تب بھی باہر کی دنیا کو کیا کریں گے آپ؟ ٹی وی کو کیسے بند کریں گے آپ؟ سنیما کو کیسے آپ بند کریں گے؟ تو اب یہ بات بھی پرانی ہو گئی کہ کو ایجوکیشن نہیں. کو ایجوکیشن نہ ہو تب بھی کو سوسائٹی موجود ہے, کیا کریں گے آپ؟ تو بہر میں جس چیز کے خلاف ہوں وہ پرمسو سوسائٹی ہے, جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ تباہ کرنے والی ہے. باقی ایجوکیشن بلا شبہ دونوں کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے, لیکن عورت کے ایجوکیشن کا اپنا یعنی اپنے لحاظ سے ہونی چاہیے اس کی پلاننگ, مرد کی اپنے لحاظ سے ہونی چاہیے پلاننگ. دونوں ہی کو ہائی ایجوکیشن دینا ہے, دونوں ہائیلی یعنی اونچی ایجوکیشن دونوں کو دینا ہے. لیکن یہ مانتے ہوئے کہ جینڈر ایکولٹی کا یہ اس لیے کہ جینڈر ایکولٹی دونوں میں ہے, خود ان نیچرل فارمولہ ہے, اس فارمولے کو بھی ان نیچرل سمجھتا ہوں. ایجوکیشن کو میں بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں, لیکن جینڈر ایکولٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو میں بالکل بیس لیس سمجھتا ہوں. This question is from Dr. M.I. Pradhan. If a good divert his attention from dawa work to other activities,
What is our responsibility for him? Should we try to bring him back or avoid him? میں ہم تو یہی چاہیں گے ہر آدمی داعی بنے, اپنی کوشش تو ہم کریں گے یہی, لیکن اپنے بس میں کوشش کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دعوت جو ہے یہ بہت یعنی یہ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ دعوت فرض الکفایہ نہیں ہے, فرض عین ہے. یہ ہر مومن کے لیے فرض ہے. یہ سمجھنا بہت بڑی بھول ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ فرض الکفایہ ہے, میں اس کو نہیں مانتا. ہر مومن کے لیے, ہر مسلم کے لیے فرض ہے کہ وہ دعوتی کام کرے. اور اس زمانے میں کتنا آسان ہو گیا ہے, لٹریچر بہت چھپے چھپائے موجود ہیں, پیمفلیٹ کے روپ میں, بروشر کے روپ میں. آپ لوگوں کو دیجیے, آپ کچھ بھی کام کرو, لیکن اتنا ٹائم تو آپ کے پاس ہے کہ جیسے ملے ان کو ایک بروشر دے دیں, ایک پیمفلیٹ دے دیں. تو دعوی ورک فرض ہے ہر آدمی کے اوپر. اور ساتھ ساتھ دعوتی کام کے لیے اس زمانے میں اتنی زیادہ فیسلٹیز ہو چکی ہیں کہ آپ کسی کے پاس وہ ایکسکیوز نہیں ہے. ہر آدمی اپنی پاکٹ میں, اپنے بیگ میں یہ پیمفلیٹ رکھ سکتا ہے اور لوگوں کو دیتا رہے وہ جب بھی ملاقات کسی سے ہو. بس تو کوئی ایکسکیوز خدا کے ہاں مانا نہیں جائے گا اس معاملے میں. This question is from Razia. Supporters of co-education often say that it leads to holistic personality development of the individual. Kindly comment. یہ تو ایک جھوٹی فلاسفی ہے. کوئی اس کا یعنی نہ تو اس کو کوئی بیک کرنے کے لیے نہ کوئی سائنٹیفک بیس ہے, نہ کوئی ایکسپیرئنس ہے. جبکہ میں جو کہتا ہوں اس کے لیے ہسٹری کا تجربہ موجود ہے. آپ دیکھیے, اب سے پہلے دنیا میں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی تو سارے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. جتنے ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں, ٹاپ کے فلاسفرس ہیں, سب اس زمانے میں پیدا ہوئے جب کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. تو کہاں سے اتنے بڑے لوگ بن گئے؟ اب جہاں کوئی ایجوکیشن آئی ہے تو بالکل تھرڈ کلاس لوگ پیدا ہو رہے ہیں, خالی ہوا کرنے والے لوگ. نہ کوئی تھنکنگ ہے, نہ کوئی ساؤنڈ مائنڈ ہے, نہ کوئی یہ کوئی سنسیئرٹی ہے, نہ کوئی سوچ ہے, نہ کوئی بڑا کام کرنے کی صلاحیت ہے. بس انگریزی بولتے ہیں اور جاب مل جاتا ہے, بس اتنا ہی آتا ہے ان لوگوں کو. میں تو جس سے بات کرتا ہوں وہ یعنی اس قابل نہیں ہیں لوگ کہ وہ ان سے کوئی آپ انٹلیکچوئل ایکسچینج کر سکیں. تو جب کوئی ایجوکیشن نہیں تھی, پرمسو سوسائٹی نہیں تھی, تبھی تو سارے ٹاپ کے لوگ پیدا ہوئے. ساکریٹیز سے لے کر کے آئنسٹین تک جتنے ٹاپ کے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ سب اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جب دنیا میں پرمسو سوسائٹی نہیں تھی. یہ تو خالی کہنے کی بات ہے. کہنے کے لیے کچھ بھی کہہ دیجیے, جو چاہے کہہ دیجیے. آپ کہہ دیجیے کہ یہ جو ہے ہال نہیں ہے, یہ ہاتھی ہے, کون روکے گا آپ کو؟ کچھ بھی کہہ دیجیے.